نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس طرح وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بیر زمزم کو تمام کنووں پر، اور اس کے علاوہ مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، اور اس طرح ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابہ کو تمام اولیاء پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو تمام صحابہ پر، رسولوں کو تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، اور اسی طرح ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب معراج کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیات ثابت ہیں، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات یعنی دوزخ اور آزادی کی رات کہلاتی ہے۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ عتقم من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ البراء دوزخ سے آزادی ملنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات یہ رات کہلاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے جادو ٹونا کرنے والے شخص، بغض اور کینہ رکھنے والے شخص، شرابی اور والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص، اور اس کے علاوہ بدکاری پر اصرار کرنے والے شخص کے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات
اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات بھی یہی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بت کے ہوئے اونٹ کی طرح، یعنی اپنے مالک کے حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا۔ بس میں واپس آ جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے تمام صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات تمام قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والے، تکبر سے پانچے لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا کہ جب تک وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق کا ہوں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ ناظرین کرام، شب برات ایک انتہائی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ عشری، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی اور حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات
اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعۃ المبارک کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں خشوع و خضوع اور اپنی عبادت میں مشغول اور مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکت سے ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔